بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. درود پڑھیں محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس ہے بسلسلہ ہشتم شوال 8 شوال کہ جس میں ائمہ بقی کی یاد منائی جاتی ہے. یوں تو ائمہ بقی کی شہادت کی تواریخ بلکہ کہوں مختلف ہیں، لیکن بہرحال جو روزے مسمار کیے گئے ان کی تاریخ 8 شوال ہے اور اس حوالے سے مجلس منعقد کی جاتی ہے. خود بقی کی تاریخ قبل از اسلام بھی ہے، خود بعد از اسلام بھی ہے. نبی کریم کی زندگی میں بقی کی تاریخ ملتی ہے کہ آپ تشریف لے جایا کرتے تھے بقی کی قبروں کی جانب، اور وہاں پر تاریخ اسلام میں جو واقعہ مذکور ہے موجود ہے کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جا کر ان کے لیے طلب مغفرت کرتے تھے، اور یہ ایک اہم ترین قبرستانوں میں سے ایک ہے عالم اسلام کے. ایک اور اہم ترین قبرستان جیسا کہ آپ جانتے ہیں وادی السلام ہے، اس کے بعد یہ قبرستان بقی، اور پھر جنت المعلات جنت المعلات جو مکے میں واقع ہے وہاں پر. اسی طرح ایک اور قبرستان ہے تخت فولاد، وہ بڑا ہمارے یہاں مشہور ہے، معروف ہے. بڑے جلیل القدر عظیم المرتبت علماء مفسرین محدثین ہمارے وہاں پر دفن ہے کہ جو اصفہان میں ہے، اور نہایت ہی عظیم الشان قبرستان ہے وہاں پر، جو قبریں ہیں وہاں پر اور جو لوگوں نے وہاں پہ واقعات دیکھے ہیں. تو بہرحال یہ قبروں کی اپنی ایک تاریخ ہے اور قبروں کے اپنے یہ واقعات ہیں. جب یہ 8 شوال آتی ہے تو بہت سارے امور ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہمیں ان امور سے کوئی کام نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ائمہ بقی کا ذکر کرتے ہیں، اور ہمارا یہ مقصد ہے اس مجلس کو منعقد کرنے سے کہ قبر کا تعلق صاحب قبر سے ہے، قبر کی عظمت کا تعلق صاحب قبر سے ہے، قبر کی عظمت کا تعلق صاحب قبر کے نام و نسب سے ہے، قبر کا تعلق صاحب قبر کے اعمال سے ہے. قبر کا تعلق، اب یہ آخری جملہ اہم ترین جو جملہ ہے وہ یہ کہ قرآن نے یا رسول خدا نے صاحب قبر کے بارے میں کیا تعریف بیان فرمائی ہے. اگر وہ تعریف سمجھ میں آ جائے تو قبر کا جب مالک اور صاحب قبر جو مدفون ہے، محو استراحت ہے، جس کو قبر میں سپرد خاک کیا گیا، اگر اس کا مقام سمجھ میں آ جائے تو خود بخود قبر کا مقام بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر خود بخود اس قبر کے مقام کے ساتھ اس قبرستان کا مقام سمجھ میں آ جائے گا. وہ تمام کی تمام چیزیں یہ علماء اسلام نے واقعات نقل کی کہ ایک مومن کو لا کر دفن کیا گیا، کتنی ساری قبروں پر سے اس قبرستان میں عذاب کو اٹھا لیا گیا. ایک مومن کو لا کر دفن کیا گیا، کتنی ساری قبروں پر رحمت کی بارش ہونے لگی. ایک مومن تھا، کئی فرسخ تھا، وہ رات کو تہجد عبادت کرتا تھا، بڑا نیک طیب و طاہر پرہیزگار پاکیزہ، رزق حلال کھانے والا، تمام حقوق کا خیال رکھنے والا. اس کی وجہ سے کتنے فرسخ تک عذاب اٹھا لیا گیا. اور پھر سب سے بلند ترین ہستی کائنات کی خود ہمارے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرآن مجید نے خود وجود نبی مکرم کو، رسول اللہ کے وجود کو، خوب توجہ کیجیے گا، خود رسول خدا کے وجود کو، یعنی رسول خدا اگر فرض کیجئے اس شہر میں ہے موجود، مثال کے طور پر وجود مقدس و مبارک رسول خدا اس شہر میں ہے، آپ استغفار کریں کہ نہیں کریں، خود وجود رسول خدا ہونا کسی شہر میں بذات خود استغفار ہے. اب آپ صبح تک بیٹھ کے اس جملے کو سوچ، قرآن کا جو ما کان اللہ ہو، خدا تو عذاب کرے گا ہی نہیں، خدا عذاب نہیں کرے گا، غلط ترجمہ ہے، خدا عذاب کرے گا ہی نہیں، یہ خدا کی سیرت اور منش اور کردار میں ہے ہی نہیں. یہ کب کہتا ہے انسان؟ کہ جب آپ مثلا مثال کے طور پہ کسی سے آپ کا لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اس نے آپ کو 2-4 مغلظات نعوذ باللہ سنا دی، آپ نے کہا دیکھیے آپ نے جو مجھے کہا ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے، آپ جو بھی کہہ ڈالیے ہم آپ کا اس جملے کا جواب جملے کے ذریعے دے ہی نہیں سکتے. یہ عادت یعنی آپ کے خمیر میں، آپ کی مٹی میں، آپ کے وجود میں یہ ہے ہی نہیں. جب خلق کیا خالق نے آپ کو تو ماں باپ کی تربیت، وہ تمام چیزیں ایسی ملی کہ آپ کی ذات میں چیز ہے ہی نہیں. خدا کو کس نے خلق کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا.
خدا خود اپنے بلبوتے پر ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی آپ سب کو آتی ہے, پڑھے جائیے آخر تک, اس میں توجہ کیجئے کہ خدا جو اپنی صفات لا رہا ہے, ان صفات کے بارے میں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مولانا قرآن نے بتایا, نبی کریم نے بتایا. انہی میں سے ایک صفت پروردگار بتا رہا ہے, ما کان اللہ معذبہم, خدا ان کو عذاب کرے گا ہی نہیں, وانت فیہم, جب تک کہ تم ان کے درمیان ہو. اور دوسرا جملہ فرمایا پروردگار عالم نے, اچھا دیکھو اے ہمارے حبیب, اس وقت تک ان کے گناہ, ان کو سزا نہیں دے گا, عذاب نہیں دے گا, جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں. یعنی استغفار جو آپ اپنے ارادے سے, نبی کریم کی عظمت کو سمجھیے. پھر اس کے بعد میں نبی کریم کے ان 4 شہزادوں کی جانب آؤں کہ جن کی ہم یاد منائیں, اوس بی بی کی جانب آؤں کہ جس کے دسترخوان پر نبی کریم نے پرورش پائی. اور آپ استغفار کی کیا حقیقت ہے؟ آپ سوچتے ہیں, ہم سوچتے ہیں میں نے وہ گناہ کیا, شرمندگی کے آثار آئے, پروردگار شرم آ رہی ہے, کیا کروں؟ قرآن نے بتایا, معصومین نے بتایا استغفار کرو, کیا ہوگا؟ اتنا رحیم و کریم خدا ہے تمہارا. استغفر اللہ جب کہو گے, خدا کی مغفرت طلب کرو گے خدا سے, استغفر اللہ, تو خدا معاف کر دے گا. پہلا مرحلہ انسان کے اندر گناہ کا خیال آئے, بھول نہ جائے اس گناہ کو کر کے. دوسرا مرحلہ گناہ کرنے کے بعد خیال آئے اور شرمندگی کے آثار بھی آئیں. ہر دھرم ضدی انسان متکبر کبھی استغفار نہیں کرے گا. لہٰذا گناہ یاد رہے. گناہ کب یاد رہے گا؟ جب گناہ کو گناہ سمجھے گا تب یاد رہے گا, نہیں تو معمولی سا کام تھا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو گناہ یاد رہے یعنی ایمان کی علامت. پھر گناہ یاد رکھنے کے بعد شرمندگی کے آثار آئیں, یہ دوسری علامت. اور اس کے بعد خدا کی جانب توجہ, یہ تیسری علامت. پھر اس کے بعد خدا توفیق دے استغفر اللہ کہنے کی, یہ چوتھی علامت. پھر اس کے بعد خدا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ان 4 مراحل کا ذکر نبی کریم کے بابرکت وجود کے بعد قرآن نے کیا ہے. یعنی آپ جو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے, مصلی پر وضو کر کے جتن کریں استغفار, رات کو زوال کے وقت تہجد سے پہلے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ رو کر گریا کر کر, یہ ایک طرف خود نبی کریم کا وجود آپ کے پڑوس میں ہے, یہ ایک طرف. تو یہ نبی کریم کا وجود ہے. اب آپ یہ سوچیں گے کہ 8 شوال کا جناب رسالت مآب سے کیا تعلق؟ حضور اگر 8 شوال کا رسول خدا سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو ہمارا بھی 8 شوال سے کوئی تعلق نہ ہوتا. اگر رسول خدا کا بقی کے ان ائمہ سے تعلق نہ ہوتا تو ہمارا بھی ان ائمہ سے کوئی تعلق نہ ہوتا. ہمارا عقیدہ ہی یہ ہے کہ یہ چاروں کی چاروں ہستیاں کہ جو پائے جناب فاطمہ بنت اسد اپنی جدہ محترمہ دادی کے قدموں کے پاس سپرد خاک ہے, محو استراحت ہیں, ان کا تعلق ہے ایک رسول خدا سے. اور کتنا تعلق ہے یہ آپ کو قرآن بتائے گا. اب یہ جو اس بات کو آپ نے سمجھ لیا کہ انسان کی قبر کا تعلق, قبر کی حیثیت کس سے ہوتی ہے؟ اس کے عمل سے ہوتی ہے, اس کے تقویٰ سے ہوتی ہے. لاکھوں متقی دفن ہیں, خوب غور سے سنیے گا اس بات کو. لاکھوں متقی دفن ہیں, اس شہر میں ہزاروں متقی دفن ہیں آپ کے, ماشاءاللہ مسلمانوں کا شہر ہے. لیکن آپ کو کیا پتا کس کا تقویٰ کس مرحلے پر ہے؟ کسی کا تقویٰ اس قبر میں ایسا ہے کہ قرآن میں آیا ہو کہ اس کی قبر پر جا کر اپنے آپ کو گرا دینا ہوندے منہ ہے. سب کا آپ فاتحہ سب کے لیے پڑھ. آپ جس قبرستان سے گزریے ہمارے اس شہر میں 10 جگہوں پہ قبرستان ہیں, چھوٹے بڑے, مسلمانوں کی قبریں, فاتحہ پڑھتے ہوئے گزریے, طلب مغفرت کیجیے. لیکن کیا کسی کی قبر کے لیے قرآن میں حدیث میں یہ آیا ہے کہ یہ قبر ایسی ہے تمہارے شہر میں, ہندوستان پاکستان کے خلیج کے, کہ جب جاؤ اس قبر پہ تو اپنے آپ کو گرا دینا, رونا, ہم تم پر رحم کریں گے؟ ہاں ایک ملتی ہے روایت, اپنے باپ کی قبر پر جاؤ. یعنی جو آپ کے والد کی اگر قبر ہے تو میرے لیے اس کی وہ حیثیت نہیں جو میرے والد کی میرے قبر سے. ایک دفعہ کچھ قبور ایسی ہیں کہ خدا ہر رشتے کو توڑ کر کہتا ہے ان قبروں سے رشتہ جوڑو. تو یہ قبریں بالکل مختلف ہیں. اب آپ پریشان ہوں گے کہ مولانا نے جو آیت پڑھی ہے خطبے میں, اس کا تعلق تو کوئی نہیں ہے 8 شوال سے. اگر میں ہوتا کچھ سالوں پہلے تک تو میں بھی یہی سمجھتا, عجیب ربط نہیں ہے کوئی آیت کا, بے ربط بات کی ہے میں نے. اگر الیوم اکملت, سورہ مائدہ کی 3 آیت, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ربط تو غدیر سے ہے. مولانا شوال 8 شوال سے کیا تعلق؟ تو میں نے عرض کیا کہ اگر کچھ سالوں تک میں بھی اس آیت کو پڑھ رہا ہوتا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ غدیر سے اس کا تعلق ائمہ بقی سے کیا ہے. لیکن ہماری جان فداؤں اس صاحب قبر کی قبر پر کہ جو بقی میں محو استراحت ہے, ہمارے اور آپ کے 5ویں امام حضرت باقر العلوم یعنی ائمہ کی عجیب شان ہے. معجزے اگر عملی دکھائیں تو ایسے کہ کوئی نہ دکھا سکے, اگر علمی معجزات دکھائیں اور قرآن کی گتھیوں کو سلجھائیں تو اس انداز سے کہ انسان کی عقل واقعاً دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ امام نے کون سا نکتہ بتا دیا اور یہ کس طرح سے. لہٰذا
یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں. اس واقعے میں ایک نکتہ ہے کہ جو ہمیں ائمہ بقی کی قبور سے اور تمام ائمہ کی قبور سے جوڑتا ہے. سب سے پہلے ایک بات میں کہہ دوں, مجلس آگے بڑھے گی تو میں بھول جاؤں گا, وہ یہ کہ ایک درخواست ہے میری بڑی ادب اور احترام سے کہ خدا کے لیے کتنی دفعہ کہا جائے, کتنی دفعہ سمجھایا جائے, اور کیا سمجھ میں نہیں آتا. حضور جناب سیدہ کی قبر بقی میں نہیں ہے. یہ کہ جبرائیل آپ کو آ کر بتائیں گے؟ یہ آپ اس بات کو سمجھیے. اور ہمیں مومنین کو مولانا بقی میں جائیں تو کہاں جناب سیدہ کی قبر ہے؟ آپ جمادی الثانی اور جمادی الاولیٰ میں جو مجلس ہوتی ہیں 2 شہادتیں, جناب سیدہ کی شہادتین جو ہم مناتے ہیں, اس میں ایک بڑا اہم نکتہ ہے کہ مخفی قبر جناب سیدہ کی, لہٰذا اس کو آپ سمجھیے. اور تعجب کی بات ہے, ہم بقی کی قبروں کو بنائیں گے جناب سیدہ کی. کس نے آپ کو حق دیا یہ سب باتیں کرنے کا؟ ہم جناب سیدہ کی قبر کو بنا ہیں کون؟ آپ امامت سے امامت کے ذریعے سمجھیے اپنے آپ کو, ایک چیز. اور دوسری چیز کہ بقی کی قبروں کو اتنا چھوڑ دیجئے خیال, ہم بنائیں گے جو صاحبان حیثیت ہیں نا, ان سے پہلے کہیے جا کر 10-15 سال میں ایک دفعہ زیارت کر کے آ جایا کرو. زیارت کا شوق ہے نہیں, یہ بقی اگر آپ کا جو حصے کا کام ہے آپ زیارت پہ جائیے. اور یہاں پہ میں اس چیز کو پیش کرتا ہوا چلوں کہ جو ہمارے نوجوان گفتگو کرتے ہیں, اپنے آپ کو اپنے مراجع, فقہا اور بزرگان کے کلام سے جوڑ کر بات کریں. آپ کے بزرگان, مراجع, فقہا, طراز اول کے مدرسین جب وہ خط و کتابت کرتے ہیں بقی کے سلسلے میں متعلقہ حکام سے, ان کی زبان دیکھیے, آپ ان کی گفتگو کا طریقہ دیکھیے, شستہ طریقہ ہے, بادب گفتگو ہے. اگر آپ اپنے مراجع, بزرگان, فقہا کے طرز گفتگو سے ہٹ کر اس سلسلے میں کوئی اور بات کہہ رہے ہیں, اور آپ کو کوئی آپ کا مقامی کوئی لوکل لیڈر اپنی دکان چمکانے کے لیے آپ سے الٹے سیدھے کام کروا رہا ہے, اس کا نہ ائمہ بقی سے تعلق ہے, نہ دین سے, نہ شریعت سے. دکان چمکانی چمکائیے, کسی کو اعتراض نہیں, لیکن ائمہ کو آپ استعمال مت کیجیے. ایک تو اگر آپ کہیں گے تو یہ وہ آدمی بات نہیں کہہ رہا آپ سے کہ جو ہواؤں میں تیر چلا رہا ہے. باقاعدہ تمام ڈاکومنٹڈ خطوط موجود ہیں ہمارے مراجع کے, فقہا کے, ان کی گفتگو موجود ہے. اگر آپ کو مل جائے اور آپ کو کوئی صحیح ترجمہ کرنے والا مل جائے تو جا کر دیکھیے کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں ہمارے علماء, ہمارے فقہا, ہمارے مراجع. جب اس مسئلے کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے, آپ بھی اسی طرح سے گفتگو کیجیے, آپ بھی اسی طرح سے بات کیجیے. یہ بات یہاں تک, اس سے زیادہ میں اپنا وقت اس مسئلے پہ ضائع کرنا چاہتا نہیں ہوں. لہٰذا خوب غور سے سنیے اس بات کو کہ جناب سیدہ کی قبر بقی میں تو کوئی ثبوت ہے ہی نہیں کہ وہاں تھی. اور اصرار امام باڑے والوں کا, تمام کا بورڈ جا کر دیکھیے بقی, نوحہ پڑھا جا رہا ہے بقی, اور تمام کی چیزیں بقی میں قبر ہے. یہ آپ کس بات پر بھی بات کرتے ہیں کہ جناب سیدہ نے کہا کہ میری قبر کا کسی کو مت بتانا؟ پھر یہ وصیت کہاں سے آئی؟ ہاں روایات ہیں, احادیث ہیں, لیکن وہ ٹکراتی ہیں. کہیں پر نکال سکتے ہیں علماء, کہیں پر نہیں. شم میں روایات ہے, درایت کے ذریعے, اپنی سمجھ بوجھ کے ذریعے 8ویں امام سے روایت منسوب ہے اصول کافی کے اندر. لیکن آپ اس طرح سے بقی کے اندر جناب سیدہ کی قبر کو ثابت مت کیا کیجیے. یہ چیز ایک طرح سے میں کہوں گا بے ادبی ہے اگر کہوں, یا ایک ایسی غلطی ہے کہ جو تاریخ میں جس کا ذکر نہیں اور ہم وہ انجام دے رہے ہیں. چلیے اس آیت کی طرف. آیت نے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن اکملت لکم دینکم, میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, دین اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پہ پسند فرمایا, اور راضی ہو گیا کہ تمہارے لیے دین تمہارا اسلام ہی رہے. 3 چیزیں پروردگار عالم نے ارشاد فرمائیں, اتممت علیکم نعمتی, اکملت لکم دینکم, اور رضیت لکم الاسلام دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی جتنی نعمتیں نازل کر سکتا تھا دنیا میں مادی صورت میں, اب اس سے بڑی کوئی نعمت خدا کے پاس ہے نہیں. اب جو بھی نعمت ہوگی آخرت میں ملے گی, اسی نعمت کے سامنے ملے گی. خوب توجہ کیجیے گا, اس مثال کو سمجھ لیجیے, پھر میں ائمہ کی طرف منتقل ہوں. آپ گئے سب کے سب جنت میں انشاءاللہ, ایک نہر, ایک حوض, ایک پھل, وہاں آپ کو جانے سے روک دیا جائے. آپ کہیں فرشتے سے کیوں روک دیا گیا؟ کہا یہ کہ ایسی عبادت تھی جو تم کو بتائی نہیں گئی تھی. آپ کہیں گے بھائی تم نے نہیں بتائی تھی, ہمارا کیا قصور؟ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اسی دنیا کے اعمال کی بنیاد پر ہیں. کوئی شخص جہنم میں جائے, اس کو سزا ملے, یہ کون سی سزا ہے؟ وہ یہ اس گناہ کی سزا ہے جو تم نے کیا تھا. کہا قرآن میں نہیں آیا تھا, حدیث میں نہیں آیا تھا. علماء سے پوچھا, سب نے کہا آزاد ہو, قرآن میں بھی کوئی آیت نہیں تھی, حدیث میں بھی کوئی آیت نہیں تھی, لہٰذا ہم نے یہ کام کر لیا. تو تمہیں بتانا تو چاہیے تھا. تو فرشتے کے پاس حجت ہوگی سزا دینے کے لیے جہنم میں؟ نہیں. تو خدا نے ہر چیز جو آپ کے کمال کے لیے چاہیے تھی, اور جنت میں جو آپ کو نعمت ملنی تھی, وہ تمام کی تمام نعمتیں اسی دنیا کے اعمال کی بدولت ملیں گی. اور جہنم میں جتنی بھی سزائیں ہیں وہ اسی دنیا کے گناہوں کی بدولت ملیں گی.
اب جو خدا فرما رہا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کہ میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، یعنی اب اے انسانوں یہ سمجھ لینا کہ جنت میں جتنی بھی نعمتیں ملیں گی تمہیں وہ اسی اتمام نعمت کے سائے میں ملیں گی، اس سے باہر کچھ نہیں ہے۔ اور وہ جو نعمت 18 ذی الحج کو پوری ہوئی، جنت کی کوئی بھی نعمت اس ہستی کے وجود سے باہر نہیں ہے، جہنم کا کوئی بھی عذاب اس کے قہر سے باہر نہیں ہے، وہ نعمت پوری کر دی۔ آپ کے مولانا آپ نے ابھی بھی ثابت نہیں کیا، واقعہ میں جلدی جلدی سناتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام گئے، کہاں گئے؟ شام میں بلایا ہشام ابن عبد الملک نے۔ یہ دونوں شہزادے، ایک ہمارے 5ویں امام اور چھٹے امام کم سن ہے، نوجوان بالکل خرد سال، اور امام گئے دربار میں۔ ہشام نے دروازے پہ انتظار کروایا، سفر کی تکان مدینے سے شام دمشق، 5ویں امام ضعیف العمر ہو چکے ہیں، دربار میں تیر اندازی کا مقابلہ چل رہا تھا، اور وہ جو گفتگو ہوئی وہاں پر اس سے پہلے کیا ہوئی، کیا توہین آمیز رویہ امام کے ساتھ روا رکھا گیا، تکلیف دہ واقعہ ہے۔ امام سے کہا کہ 5ویں امام سے ہشام نے کہا تیر چلاؤ۔ امام نے کہا کہ میں نے بہت کم تیر چلائیں اور مجھے چھوڑ دو، معاف کرو، اس سے چھوڑ دو۔ یہ معاف کرو والا معاف کرو نہیں ہے، اس کو امام نے کہا اعف عنی، اور چھوڑ دو مجھ سے کام مت کرو۔ اس نے اصرار کیا، ادھر سے اصرار ادھر سے انکار، پھر امام نے تیر چلائے اٹھا کر، تو جو نشانہ تھا، ہدف تھا، اس کے وسط میں پیوست ہوا۔ ہشام یہ سمجھا کہ اتفاق سے اس ضعیف العمر محمد باقر کے ذریعے تیر چھوٹ گیا، لگ گیا، کا دوسرا تیر دو، دوسرا تیر وہ پچھلے پیکان کو چیرتا ہوا پیوست ہوا، یقین نہیں آیا، تیسرا دو کو چیرتا ہوا وہ تیسرا تیر پیوست ہوا، چوتھا دو، 5واں، چھٹا، 7واں، 8واں، 9ویں تیر کے بعد ہشام کو یقین ہو گیا کہ نہیں، یہ سلسلہ اتنا آسان نہیں جو میں سمجھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ما رأیت حاضر رمی مذ عقلت۔ دیکھیے آپ ہشام کو سمجھیے، اس دور کا وہ خلیفہ اتنی آسانی سے اپنی عاجزی کا جو انکار کر رہا ہے، یہ ہم اور آپ نہیں ہیں کہ صاحب آپ نے کیا اچھا نوحہ پڑھا، کیا اچھا سوس پڑھا، کیا اچھی قرات کی۔ انسان کو کتنی دفعہ اپنی شخصیت کو توڑے، تخت پر بیٹھا ہوں، آدھی دنیا پر میری حکومت ہے، میں کیسے مان لوں کہ اس کی تیر اندازی اچھی ہے؟ خاندان مخالف، سوچ مخالف، فکر مخالف، بے اختیار کا، یعنی اتنی زبردست طریقے سے امام نے تیر چلائے۔ کہا کہ ماں رأیت حاضر رمی منذ عقلت، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اے ابو جعفر، میں نے ایسی تیر اندازی نہیں دیکھی، میں نہیں نہ تعلم تھا۔ امام نے کہا بچپنے میں کہاں سے سیکھا؟ امام نے کہا بچپنے میں کچھ چلایا تھا کچھ دفعہ تیر، اب یہ ہضم ہونے والی بات ہے نہیں، بچپنے میں چلائے تھے، سفر کی تکان سے آئے ہو، ہاتھ کپ کپائیں، پانی پی لو، نیند آ رہی ہو۔ خوب توجہ فرمائیں، تمام کے تمام فیکٹرز وہ ہیں کہ جو تیر انداز کی تیر اندازی کے لیے نقصان دہ مضر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انسانی سطح پر، یہ ہستیاں جب چاہیں انسانی سطح پر آ جاتی ہیں، جب چاہیں فوق بشر، فوق انسانی سطح پر۔ امام نے کیا جواب دیا؟ اچھا، پھر بادشاہ نے پوچھا کہ این رمی جعفر من رمیک، یہ بتاؤ تمہارا بیٹا بھی تمہاری طرح چلاتا ہے تیر؟ امام نے یہ نہیں کہا چلاتا یا نہیں چلاتا، اور امام نے یہ نہیں کہا میں نے کہا، امام نے کہا کہ نحن نتوارث الکلام الکمال والتمام الذین انزلہم اللہ فی قولہ، کہا کہ تم جو سمجھ رہے ہو، اب یہ جملہ میں اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں، تم سمجھ ہم نے سیکھا ہے، سکھایا ہے، پریکٹس کی ہے، جعفر میرا بیٹا جو ہے وہ کیسے چلاتا ہے، مجھے کہاں سے؟ تو دیکھو وہ، یہ میرے اپنے الفاظ کے ساتھ میں ترجمہ کر رہا ہوں، دیکھو اس طرح سے مت سمجھو، ہم اب یہ ترجمہ ہے امام کے جملہ کا، اصل میں ہم کمال کو اور تمام کو وراثت میں لیتے ہیں خدا کی اس آیت کے ذریعے، جہاں خدا نے سورہ مائدہ کی 3 آیت خدا نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خوب توجہ کیجیے گا، اگر 5ویں امام کے اس واقعے کو ہٹا دیں تو ہم مسلمان خوش کس بات پر ہوتے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے تم پر نعمت کو تمام کیا، خوش ہو گئے ہم سب، ہم پر نعمت کو تمام کیا۔ اکملت لکم دینکم، ہم پر، ہمارے لیے، یہ جو کم ہے تم لوگ، اس سے مراد کون ہے؟ 2 تفسیریں آ گئی اب اس واقعے کے سامنے، ذرا سا رکیے، حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ سمجھیے اس بات کو، پھر ہم چلیں ائمہ بقی کی طرف۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے تمام کیا گیا، بالکل صحیح ہے، دعاؤں میں آیا ہے۔ خوب توجہ کریں، یہ جو کمال پایا ہے نا دین نے 18 ذی الحج کو، اور جو اتمام نعمت ہوا، اس کے 2 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلے پر خدا مخاطب ہے نبی کریم اور جناب امیر سے، اور نبی کریم اور جناب امیر مومنین اس کے بعد مخاطب ہیں آپ سے۔ آپ کی اور ہماری اوقات کیا کہ خداوند تبارک و تعالی ہمارے وجود کے لیے، ہمارے لیے نعمتوں کو تمام کرے بغیر جناب امیر اور رسول خدا کو ہٹا کر۔
لہٰذا آپ جو پڑھتے ہیں غدیر کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب. آپ کہہ رہے ہیں کہ ولایت امیر المومنین ملی تو خدا کا دین کامل ہوا. آپ کہہ رہے ہیں جناب امیر کو ولایت ملی یا اعلان ہوا تو خدا نے اپنی نعمت کو مکمل کیا. نعمت مکمل ہوئی جناب امیر کے وجود کے ذریعے, اتمام نعمت ہوئی جناب امیر کے وجود کے ذریعے, دین مکمل ہوا جناب امیر کے وجود کے ذریعے. آپ کہاں پر ہیں؟ ہم یہاں پر ہیں کہ ہم جڑے ہیں وجود جناب امیر سے. لہٰذا جو کمال اور تمام وہاں پر آیا تھا اس کی برکتیں جڑنے کے بعد ملیں گی. یہ چیز آپ نے سوچ لی, سمجھ لی. لہٰذا اب یہ جو امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب اس کا معنی بالکل مختلف ہو گیا. یعنی اولاً و بالذات امیجیٹ, یعنی سب سے پہلی جو منزل گاہ ہے, سب سے پہلا جو پڑاؤ ہے, سب سے پہلا جو ڈیسٹینیشن ہے عالم غیب سے جو اتمام نعمت آئی, جو کمال دین ہوا, جو دین مکمل ہوا, وہ مکمل ہوا وجود امیر المومنین پر. اتممت علیکم نعمتی, یعنی اے ہشام اب کوئی دنیا کی نعمت ایسی نہیں ہے. یعنی میں مثال اور واضح کروں, تم سب پر نعمت ہماری وجہ سے تمام ہوئی. تم سب مسلمانوں کو ہم ملے تو تم اس لائق ہو کہ خدا تم سے گفتگو کرے, تو تم اتنے بڑے ہو گئے کہ خدا تم سے گفتگو کرے. اور سوچو ہم کہاں پر ہوں گے خدا براہ راست ہم سے گفتگو کرے. اسی بات کو جناب امیر نے جو خط اپنا دمشق بھیجا تھا اس میں لکھا, کہا کہ بھائی وہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی اور آپ کہاں سے آ گئے, ہم کہاں سے آ گئے, تم ہو کون, تمہیں کیا پتا کلمہ کیا ہے اور دین کیا ہے, نماز کیا ہے. یہ گفتگو ہوئی بڑی لمبی چوڑی جناب امیر کے خطوط میں, اور جناب امیر نے ایک جملہ کہہ کر بات کو میرے خیال سے ختم کر دیا. نحن ثناء ربنا والناس بعد ثناء لنا. فرمایا براہ راست جو خدا نے جن کی تربیت کی, تمیز اور ادب اور تہذیب اور علم سکھایا وہ ہم ہیں, اور ہمارے بعد اگر کوئی چیز سیکھنا چاہتا ہے تو ہم تک آئے. ایک درود پڑھیں محمد آل محمد. فرمایا ہم اس کمال کو ورثے میں لیتے ہیں. تم یہ جو مجھ سے پوچھو جعفر کو آتی ہے کہ نہیں آتی, یہ تمہارا پوچھنا غلط ہے, یہ میرا بیٹا ہے. ہم نتوارث ورثے میں لیتے ہیں اس کمال اور تمام کو کہ جو خدا نے قرآن مجید میں رسول خدا پر نازل فرمایا. نعمت تمام ہوئی ہمارے جد پر, دین مکمل ہوا ہمارے جد پر. اب دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو ہمارے وجود سے باہر ہو. لہٰذا ہم تمام کی تمام چیزوں کو ورثے میں لیتے ہیں. یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی کہ کیا نتیجہ نکلا یہاں سے کہ یہ جو آئمہ ہیں ہمارے, اور 4 آئمہ بقی کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ بقی کی یاد میں مجلس ہے, تو یہ کس کمال کے وارث ہیں؟ اس کمال کے کہ جو امیر المومنین کو دیا گیا. کس طرح سے؟ جینیٹیکلی نہیں ہے سرکار, وہ کروموزومز کے ذریعے منتقل ہوتا ہے اور بلڈ کے ذریعے اور اس کے ذریعے اور نسل اندر نسل, یہ تمام چیزیں منتقل ہوتی ہیں اور یہ تو ہوگا یہی. یہ ایک مسئلہ الگ ہے جس کی جانب جناب امام باقر علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں. اب یہاں تک اگر بات آ گئی تو پروردگار عالم نے قرآن میں سورہ قاف میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار فرماتا ہے نصیحت کے بارے میں کہ کتنی ہی صدیوں پہلے ہم نے کتنی قوموں کو برباد کر دیا. اور پھر اس کے بعد فرماتا ہے قرآن مجید میں خدا ناقہ صالح کے بارے میں کہ تم نے اس کے پیر کاٹے, ہم نے سب کو برباد کر دیا. پھر اس کے بعد خدا فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کیا. کیا ان امتوں کو جو ہم نے ہلاک کر دیا تم نے کوئی ذکر سنا, ان کی کوئی آہٹ بھی آتی ہے قدموں کی چاپ چلتے ہوئے کہ جو پرانی قومیں برباد ہو گئیں, ان کا کوئی اثر ملتا ہے؟ کبھی اتفاق سے کہیں پر کھدائی ہو گئی, ایکسکیویشن ہو گئی تو صاحب کھدائی کے دوران مل گیا اچھا یہ شہر ہے. تم لوگوں کو کچھ پتہ ہے خدا نے کتنے لوگوں کو برباد کر دیا, کتنے لوگوں کو مٹا دیا. ان ذالک پروردگار عالم سورہ قاف میں فرمایا لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. خدا فرما رہا ہے کہ یہ جو ہم تمام باتیں کر رہے ہیں یہ لذکرہ نصیحت ہے. کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب, جس کا قلب بیدار ہے, جاگ رہا ہے, زندہ ہے. او القى السمع, یا خوب توجہ سے باتیں کو سنے. وہو شہید, اور وہ گواہ ہے. اب اس آیت پر مزید رکیے. اس کا مطلب ہے کہ خدا جب پرانی امتوں کے واقعات کو بتا رہا ہے تو خدا فرما رہا ہے کہ اس میں ذکرہ ایک نصیحت ہے. کن کے لیے نصیحت ہے؟ جن کو ہم نے تباہ کر دیا صرف ان کے لیے نصیحت نہیں ہے, تمام کی تمام گزشتہ واقعات میں تمہارے لیے نصیحت ہے. کس کے لیے نصیحت ہے؟ لمن کان لہ قلب, جس کا قلب ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جو سوچنے سمجھنے سے دور ہو وہ کبھی بھی ہماری نصیحتوں پر عمل نہیں کر سکتا. او القسم, یا وہ کہ جس کے پاس تفکر کی, سوچنے کی طاقت نہ ہو, علم نہ ہو, پڑھا لکھا نہ ہو, لیکن سنے تو صحیح غور سے اچھی باتوں کو. القسم,
اب القسم کا معنی کیا ہے مفسرین نے بیان کیا لغت کے لحاظ سے، یہ طویل گفتگو ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. القا یعنی کانوں کو دھرنا، اگر اردو کا لفظ ترجمہ کیا جائے. ایک ہے سننا، ایک ہے سماعت کو گروی رکھوا دینا. انگریزی میں اس کا کچھ اور معنی ہے. صاحب میں ہمتن گوش ہوں، سر سے پاؤں تک میں کان ہو چکا ہوں. اور القسم جو خوب اچھی طرح سے کانوں کو دھرے وہ شہید، اور وہ شہید یعنی حاضر ہو. یہ جو آخری ٹکڑا ہے یہ حاضر ہو، یہ کس طرح سے حاضر ہو؟ میں فرعون کے عذاب کے وقت کیسے حاضر ہو جاؤں؟ میں کیسے حاضر ہو جاؤں؟ قوم عاد و سمود کو پروردگار تو نے برباد کیا. میں کس طرح سے باتوں کو سن کر وہ شہید، کس طرح سے میں اس بات پر گواہ رہوں؟ تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک یہ قانون دیا آپ کو کہ القسم یا سماعت کو رکھو، یا لمن کان لہ قلب تمہارے پاس دل ہو. اب کس کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا؟ اب ہم چلتے ہیں صاحب دل کو لے کر، عقل کو لے کر، شعور کو لے کر، فکر کو لے کر. کانوں کو خوب اچھی طرح سے دھریں اور سماعت کو گروی رکھوائیں، سر تا پا، سر سے پاؤں تک کان بنے، سنیں. تو خدا قرآن مجید میں اگر کیٹیگرائز کریں اور تقسیم بندی کریں، دو طرح کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. ایک تو خدا عاد و سمود قوم نوح برباد کر دیا. ایک خداوند تبارک و تعالیٰ عجیب انداز سے فرما رہا ہے قارون کے بارے میں، کہ جو قارون کے بارے میں گفتگو ہے، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے قارون کو حکم دیا زمین کو دھنس لو، اس کو نگل لو. مفسرین کہہ رہے ہیں، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ جو کہ عالم اسلام کے لیے قابل قبول مفسرین ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، کہ خدا نے ایسا دھسایا اسے زمین میں کہ قیامت تک اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں گہرے کنویں میں گر رہا ہوں اور یہ تہ تک نہیں پہنچے گا قیامت کے دن. دیکھیے انسان اگر کسی عمارت سے گرے، کسی کھائی میں گرے، 2 3 5 10 منٹ کے بعد وہ زمین پہ پہنچ جائے گا، موت واقع ہو جائے گی، درد تکلیف ایک لحاظ سے ختم ہو جائے گی. مفسرین فرما رہے ہیں جو عالم اسلام کے لیے قابل قبول ہے کہ قیامت تک کے لیے گرتا رہے گا، یہ رکے گا نہیں. فخسفنا بہ وبدارہ الارض. ایک یہ انسان ہے. ایک انسان، ایک ہستی ہے جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ. کیا فرمایا؟ سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیٰ. سلام ہے مجھ پر کہ جس دن میں پیدا ہوا، سلام ہے مجھ پر کہ جس دن میں مروں گا، اور سلام ہے مجھ پر کہ جس دن میں دوبارہ قبر سے اپنی اٹھایا جاؤں گا. حضرت عیسیٰ کے لیے بھی تقریباً اسی طرح کا جملہ ہے، سلام علیہ یوم ولد، اس دن جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، وہ یوم یموت و یوم یبعث حیٰ، کہ جس دن عیسیٰ کو موت آئے گی اور جس دن عیسیٰ قبر سے اٹھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود جو ہے انسان کا وہ معیار ہے. اگر قبر میں بھی جا چکا ہے، اگر قارون ہے مسلسل رسوا ذلت والے عذاب میں گرفتار ہے، اور اگر حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، تو یہ اگرچہ دنیا سے جا چکے ہیں. اس آیت کی روشنی میں کہ جو آیت اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جب جناب عیسیٰ دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے عقیدے کے مطابق جناب عیسیٰ اس وقت زندہ ہیں، لہذا جب جناب عیسیٰ دنیا سے چلے جائیں گے تو پروردگار فرما رہا ہے ان پر سلام ہے اس دن کہ جب یہ پیدا ہوئے، ان پر سلام ہے اس دن جب ان کو موت آئے گی، اور ان پر سلام ہے کہ جس دن یہ قبر سے اٹھائے جائیں گے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ موت، ولادت اور قبر سے اٹھائے جانا ان 3 مقامات کی جانب اشارہ کرے. یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا قارون کی جانب قرآن میں اشارہ کرے کہ بڑے ذلت والے عذاب میں گرفتار ہے، لیکن جس مقام پر عذاب نازل ہوا ہو وہ جگہ خدا کی رحمت کا مرکز ہو. دیکھیے عذاب تو نازل ہوا تھا قارون کو، لیکن یہاں پر جائیے آپ دعا مانگیے کیونکہ اچھی جگہ ہے. عذاب نازل ہوا تھا، عذاب والی جگہ، سیرت انبیاء یہ ہے کہ عذاب والی جگہ اگرچہ حجت ہے خدا کی، لیکن جلدی وہاں سے دور ہو جاؤ. لیکن ثواب والا مقام وہ ہے کہ جہاں پر آ کر ٹک کر بیٹھو اور لمبے عرصے کے لیے بیٹھو. دسترخوان کے بارے میں روایت ہے کہ دسترخوان پر بیٹھیے تو ان تطیل الجلوس، اپنے بیٹھنے کو لمبا کرو. کیوں؟ کیونکہ ثواب ہے، خدا کی نعمتوں کے سامنے بیٹھے ہو. کیوں؟ خدا نے نعمتیں دی ہیں. پروردگار نہ جانے کتنوں کا حق ہے اس میں نہیں پتہ، ہے نعمت خدا کی. جانتے بوجھتے ہوئے کوئی حرام نہیں کھا رہے نا، جانتے بوجھتے ہوئے تو مال حرام نہیں ہے، اپنی پوری کوشش کی ہے. لمبے عرصے کے لیے بیٹھو. روٹی آ جائے پھر کسی چیز کا انتظار مت کرو. اکرم الخبز، روٹی کا اکرام کرو. سالن تو آ جائے شروع کریں، توہین ہے یہ روٹی کی. جیسے ہی روٹی آئے کھانا کھانا شروع کر دیجیے. اب شرعی مسئلہ سن لیجیے، مگر یہ کہ صاحب خانہ کو گراں گزرے اور وہ راضی نہ ہو کہ یہ پہلے سے یہ لوگ روٹی کھانے لگے، ورنہ یہ روٹی کی عزت ہے. کیوں؟ رحمت خدا ہے، باعث ہے کہ خدا کی عبادت ہو. تو سرکار عجیب ہے، وہ بچہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، کافر باپ کو خدا نے عذاب اٹھا لیا. من قرأ القرآن فی المصحف، جو قرآن کو دیکھ کر پڑھے، متع ببصرہ، اس کو اپنی آنکھوں سے، بینائی سے، آئی سائٹ سے لطف اندوز ہوگا، لذت لے گا. وخفف العذاب عن والدیہ وان کان کافرین، جو قرآن دیکھ کر پڑھے گا، پہلی نعمت اس کو یہ ملے گی کہ خدا اس کی آنکھوں کے نور کو جلا دے گا، اور دوسری نعمت یہ ملے گی کہ اگر اس کے ماں باپ کافر بھی ہوں گے تو عذاب کم ہو جائے گا. یہ سب خدا کی نعمت ہے. تو سرکار یہ سب خدا کی نعمت ہیں. جاتے ہیں، رکتے ہیں دسترخوان پر لمبے عرصے کے لیے. وہ نعمت کہاں گئی جس کو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ اتممت علیکم نعمتی. اگر وہ نعمت ایسی نعمت ہے
کہ خدا نے اس نعمت کو مکمل کیا ہے تو جا کر دیکھیے ان قبروں کی جانب. 5 قبریں دنیا میں ایسی ہیں کہ کائنات میں نہ ویسی قبریں تھیں، نہ ہیں، نہ ہو سکیں گی. پہلی قبر ہے رسالت مآب کی. قرآن کے مطابق اس سے بڑی کوئی قبر نہیں ہے. اور ان قبروں کے ہم مرتبہ کہہ رہا ہوں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، فخر الدین رازی سے پوچھیے جا کر، انہوں نے روایت لکھی ہے. اگر رسول خدا فرما رہے ہیں جناب سید الشہداء امام مجتبیٰ جناب امیر سے، انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، جو ان کو گنا گزرے وہ مجھے گنا گزرے، جو ان کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دے. اگر ارشاد مآب فرما رہے ہیں کہ جس سے یہ صلح کریں اس سے میں صلح کروں گا، تو اور فرق کیا رہا؟ رسول خدا رسول ہیں، رسالت ختم ہو گئی. رسالت کے اختتام کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر ہے، لیکن مرتبہ وہی ہے، برکتیں وہی ہیں رسول خدا کے فیصلے کی بنیاد پر، خدا کے فیصلے کی بنیاد پر. لہٰذا 5 قبریں سنتے جائیے. پہلی قبر وہ کہ رسول خدا کی. دوسری قبر جناب سیدہ کی. جناب سیدہ کی قبر سے افضل کائنات میں کسی کی قبر ہو نہیں سکتی، ناممکن ہے قرآن کے مطابق. اب گمشدہ ہے یہ اور بات ہے. دوسری قبر کس کی؟ جناب امیر المومنین کی. قرآن کہہ رہا ہے کہ نفس رسول ہوئے. نفس رسول سے آگے ہے کیا؟ نفس رسول سے آگے ہے شب معراج، فکانا قاب قوسین او ادنا. اس سے آگے یہاں پر رسول خدا کے ساتھ. اس کے بعد کون ہے؟ جناب سبط اکبر حضرت امام مجتبیٰ. چوتھی قبر یہ کہ یہ وہ چوتھی قبر ہے جس کی طرح کی کوئی قبر کائنات میں نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جنت میں جو جائے گا، نماز روزہ وہ بعد میں حساب ہوتا رہے گا. حسن اور حسین کی سرداری کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ لہٰذا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل. چوتھی قبر جناب امام مجتبیٰ سبط اکبر. 5ویں قبر کس کی ہے؟ سید الشہداء کربلا میں. کیوں؟ کیونکہ سیدہ شباب اہل جنہ. اور مدینے میں آئیے تو مدینے میں عالم اسلام کے لیے اجماعی فیصلے کے مطابق مدینے میں سب سے عظیم المرتبت ترین قبر کون سی ہے؟ رسول خدا کی. یہ عالم اسلام کا فیصلہ ہے. دوسری عظیم المرتبت ترین قبر کے جس کے برابر مدینہ میں کوئی قبر ہو نہیں سکتی کس کی ہے؟ جناب سیدہ کی، قرآن کے مطابق، عالم اسلام کے مطابق. تیسری قبر کس کی؟ عالم اسلام کے مطابق کہ جیسی قبر کائنات میں کسی کی نہیں ہو سکتی مدینہ میں، حضرت امام مجتبیٰ کی. یہ 3 قبریں تو یقیناً ایسی ہیں کہ مدینہ میں ان جیسی کوئی اور قبر نہیں ہے. کیونکہ ایک تو خود رسول خدا ہے، دوسرے وہ بیٹی کہ جس کی مرضی خدا کی مرضی، جس کا غضب خدا کا غضب، وہ بیٹی کہ جو رسول خدا کی روح ہے، وہ بیٹی کہ جس کے وجود مبارک سے جنت کی خوشبو آئے. سرکار اب اس سے آگے کیا فضیلت بیان کی جائے. لہٰذا تیسری قبر مدینہ میں حضرت امام مجتبیٰ. میں کیوں بات نہیں کر رہا امام زین العابدین کی، میں امام محمد باقر کی، میں امام جعفر صادق کی؟ کیونکہ آپ کہیں گے مولانا آپ پنجتن سے باہر بات کو لے آئے، پھر اس کے بعد اختلاف ہے علماء اسلام میں. تو میں علماء اسلام کے مطابق بات کر رہا ہوں، اپنے عقیدے کے مطابق اس بات نہیں کر رہا. لہٰذا اگر جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اگر جناب یحییٰ یہ فرمائیں کہ مجھ پر سلام ہے کہ جس دن میں پیدا ہوں گا، قرآن کہہ رہا ہے جس دن یحییٰ پیدا ہوں گے، جس دن مریں گے، جس دن مبعوث ہوں گے، قیامت میں سلام ہے، تو ان 3 سلاموں کے درمیان کیا عیسیٰ کی زندگی میں کوئی مرحلہ ایسا ہے کہ جہاں پر جناب عیسیٰ سلامتی خدا سے باہر ہوں؟ کیا ان 3 سلاموں کے درمیان جناب یحییٰ کی زندگی میں کوئی مرحلہ ایسا ہے کہ جو یحییٰ ان 3 سلاموں سے باہر ہوں؟ اب اگر آپ آ جائیے میں جناب سیدہ کے بارے میں کہوں کہ کیا ان 3 سلاموں سے بڑھ کر، تو یہ بات کہنا فضول ہے، کیونکہ رسول خدا کی زندگی مجسم سلام ہے. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے سلام نازل ہوا، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے قرآن نازل ہوا، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے ذریعے خدا ہم سے عذاب کو دور کرتا ہے. شروع میں نے آیت پڑھ دی آپ کے سامنے. تو لہٰذا اگر یہ بات ہو جائے اور اگر جناب امام مجتبیٰ اور جناب سیدہ اور امام مجتبیٰ کی خدمت میں ہم آئیں کہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، جس دن ولادت ہوئی دنیا میں تشریف لائے حضرت مجتبیٰ، جس دن دنیا سے تشریف لے گئے شہادت کے ذریعے، اور جس دن قیامت میں اٹھائے جائیں گے، تینوں مرحلوں پر اگر سلام ہے تو سرکار یہ جو سلام والی قبر ہے اس میں صاحب قبر ہے. اس وقت اس قبر کا اسٹیٹس کیا ہے؟ یہ قبر وہ ہے کہ نتوارث الکمال والتمام الذین انزلہم اللہ بقولہ. یہ قبر حضرت امام مجتبیٰ، اس قبر میں وہ نورانیت ہے کہ جو خدا نے رسول خدا پر نازل کی ہے سورہ مائدہ کی 3 آیت میں، الیوم اکملت لکم دینکم. تو حضور والا آپ قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، آپ نماز کو سینے سے لگاتے ہیں. یہ قبر اس کی ہے کہ جس کو رسول خدا سینے سے لگاتے تھے. اور اگر آپ کہیں وہ تو شفقت پدری تھا، شفقت جدی تھا، وہ جد تھے، نانا تھے، تو نانا تھے تو یہ نہ کہتے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور اگر میں یہ بات کہوں کہ سرکار
میں سورہ آیت مباہلہ پڑھوں آپ کے لیے تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے وہ آیت یاد ہے کہ جس کے ذریعے خداوند تبارک و تعالیٰ مباہلے کے میدان میں رسول خدا کو جانے کا حکم دے، اس کی قبر میں برکتیں کتنی ہوں گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں یحییٰ تشریف فرما ہوئے تھے، کٹہرا کھینچ دیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رسول خدا نے آرام فرمایا تھا احد کے دن۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر رسول خدا نے پناہ لی تھی مقدس سے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عبادت کی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ کام کیا تھا۔ تمام کے تمام مکان اور مقام مقدس ہیں۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ اب چھٹے امام کی خدمت میں چلیے کہ جو بقی میں محو آرام ہے، محو استراحت ہیں، قبر مطہر بقی ہے میں ہے چھٹے امام کی۔ کوئی صاحب آئے، شاگرد تھے، اب شاگرد احترام کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو بعد میں سب ہوا ہے کہ سب یہ اور وہ، ورنہ تو محبت اہل بیت اسلامی کلچر ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، قرآن کے حکم سے آگے اب اسلامی کلچر ہو چکا ہے۔ آگے کا مطلب اہمیت نہیں کہہ رہا، یعنی اب کسی کو پتہ ہو آیتیں کہ پتہ نہ ہو، سب جانتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت واجب ہے مسلمانوں میں۔ تو اس میں بھی تھے، وہ آئے تو کہا یہ عصا کس کا؟ کہا رسول خدا کا۔ عصا کو چوما۔ اب چھٹے امام نے کیوں چوما عصا کو؟ اپنے الفاظ میں کہا رسول خدا کا عصا ہے، دست مبارک مس ہوا ہے، آپ ان کے نواسے ہیں، آپ کے ہاتھ میں یہ عصا ہے۔ کہا کہ رسول خدا کا عصا ہے لکڑی کا، یہ خون ہے رسول خدا ہے۔ یہ واقعہ جتنا عظیم الشان ہے، اور یہ میں آپ کو سہمت نہیں دے رہا کہ آپ درود بھیجیں، آپ بھیج بھی نہیں سکتے، آپ خدا سے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو اتنی دیر تھکایا اور سیدھی سیدھی بات کر سکتا تھا میں نہیں کی، اور میں بتاؤں کہ یہ کر دیا، وہ ہو گیا فلاں ساکا، یہ آپ قبر کے اسٹیٹس کو سمجھیے۔ مانا وہ بقی کو بند کر دیتے ہیں، عشاء کے بعد فجر کے کھولتے ہیں، بقی کو بند کر دیتے ہیں، دیوار کے پاس تو بیٹھنے دیتے ہیں۔ اور بارہ کیا میں اس سے کہوں، اس سے زیادہ میری حیثیت بھی نہیں ہے کوئی نصیحت وغیرہ کرنے کی، اور نہ میں نصیحت کرنی چاہیے مجھ جیسے آدمی کو زیادہ، ایک حد تک بس کریں۔ یہ وہ قبور مطہر ہیں کہ جہاں پر وراثت رسول خدا دفن ہے، یہ وہ قبور مطہر ہیں جہاں پر علم رسول خدا مدفون ہے، یہ وہ قبریں ہیں کہ جو رسول خدا کے وجود کی طہارت کا حصہ ہیں۔ اگر خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، سورہ احزاب میں لعنہم اللہ فی الدنیا، دنیا اور آخرت میں خدا لعنت بھیج رہا ہے ان پر۔ اس کا مطلب ہے جس قبر میں وہ ہیں وہاں پر لعنت ہے، اور یہ ہستیاں جس قبر میں ہیں وہاں پر رحمت ہی رحمت ہے۔ اگر پرنالے سے پانی گرے اس کے نیچے چلے جائیے آپ، گناہ بخش جائیں گے۔ تو سرکار نہ یہ وہ پتھر ہیں جو حضرت ابراہیم نے بنائے تھے، اور عجیب ہے سلسلہ وجود رسول خدا۔ یہ جو میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے کہا ہے کہ ہم مسلمان اپنے جیسا نہیں سمجھتے رسول خدا کو، نہ یہ گستاخی، ہم اپنے سے نیچے سمجھتے ہیں۔ ہمت ہے تو مانیے اس بات کو، تاریخ کو پڑھیے جا کر، واقعات کو دیکھیے۔ ہم اپنے بچوں کی طرح رسول خدا کی اولاد کو سمجھتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کی طرح رسول خدا کے گھر والوں کو سمجھتے ہیں۔ تو مانا یہ تو ہم اپنی طرح سمجھتے ہیں، نہیں، اگر اتنی ڈھیروں آیات دیکھنے کے بعد بھی میں اپنی سطح پر رکھ رہا ہوں تو یقیناً میں اپنے سے نچلی سطح پر رکھ رہا ہوں، اور واقعات بڑے طویل ہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ لہٰذا یہ تمام کی تمام قبول کون سی ہیں جو میں نے آیت آپ کے سامنے سورہ قاف کی پڑھی، ان فی ذالک لذکر، یقیناً اس میں نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کا دل زندہ ہے، او القسم، یا وہ کان دھرے، بڑا گاڑی اردو یا کہیے ہندی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے کان دھرے، سنو مت، ہمتن گوش ہو جاؤ، او القسم، خوب اچھی طرح سے سنو، وہ شہید، اور وہ دیکھ رہا ہو۔ تو پروردگار کان تو میں دھر دوں گا، جو بھی تیرے قرآن پڑھے گا میں خوب غور سے سنوں گا، ترجمہ تفسیر، یا لمن کان لہ قلب، درس میں جاؤں گا تفکر کی طاقت آئے گی، وہ یہ میں حاضر کیسے بنوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کس طرح سے۔ خدا کہے گا دیکھو کچھ ہستیاں بندے ہم نے ایسے بنائے ہیں کہ جن کے علم سے متصل ہو جاؤ تو ایسا ہوگا جیسا تم ہم کو دیکھ رہے ہوگے، ہم سے متصل ہوگے۔ اگر سمجھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تم اس وارث کو دیکھو، حسن مجتبیٰ رسول خدا کا وارث۔ وراثت کی میں بات بتاؤں، یہ شہزادہ ہمارا سبط اکبر انتہائی مظلوم ترین شہزادہ، باہر کی بات نہیں کر رہا، سڑکوں پہ امام باڑے میں مظلوم ترین ہے، امام باڑوں میں مظلوم ترین ہے، یاد رکھیے گا آپ اس بات کو۔ اور کوئی سلسلہ عجیب ہے، میں اس پیچیدگی میں نہیں جانا چاہتا، آپ کے ذہنوں کو نہیں الجھانا چاہتا، بڑا عجیب مسئلہ ہے یہ حضرت سبط اکبر امام مجتبیٰ کے ذریعے لیے، واقعاً بڑا۔ اور محمد والے محمد صلوات، یہ ہے پھر کبھی، لیکن یہ بڑا عجیب سلسلہ ہے، انتہائی عجیب۔ خیر، تو اگر سبط اکبر میں ایک صرف اشارہ کروں گا کہ مدینہ میں تشریف فرما ہوتے تھے امام مجتبیٰ، کرسی لگا کر اپنی، یا مسند بچھتی تھی، بس ہاتھ کا ہے، بعض نے کہا چبوترا،
لگتا ہے یہ کہ قالین غالیچہ بچھایا جاتا تھا، اپنے بیت الشرف کے باہر آ کر تشریف فرما ہوتے تھے. کیوں بیٹھتے تھے، کیوں تشریف فرما ہوتے تھے، یہ تو مولا جانے. انسانی ذہن جو تجزیہ تحلیل کر سکتا ہے وہ اس حد تک کہ اگر مدینے میں آؤ اور تم یہ پوچھو کہ رسول خدا سے بات کرنی تھی، لوگ کہیں چلے گئے، تو ایک ایسا ہو کہ جس کی صورت دیکھ کر تمہیں یقین آ جائے کہ طہارت یہیں پر ہے. لہذا روایت کے الفاظ ہیں کہ گلی میں راستہ بند ہو جاتا تھا، نہ امام گفتگو کرتے تھے نہ کیا درود بھیجیے امام مشتاق بارگاہ بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد و اللہم صلی علی محمد. جس کا بیٹھنا خاموش چپ ہو کر مسند پر مدینے کی گلیوں میں لوگ ازدحام لگا لیں، ہے کون یہ؟ سوچتے رہیے اس پہ آپ. یہ گفتگو جب کرے گا تو کیا ہوگا؟ یہ کیوں بیٹھ رہے ہیں امام؟ اگر امام سے میں پوچھوں کیوں بیٹھ رہے ہیں تو امام جو جواب دیں گے وہ تو امام کا علم کہاں پر، ہم جیسا نادان کہاں پر. تو میرے جی میں آتا ہے کہ میں یہی عادت پڑھوں. دیکھو یہ جو امام مجتبیٰ بیٹھے ہیں نا، لمن کان لہ قلب او القی السم وہو شہید، یہ شہادت کے مرحلے پر لا رہے ہیں تم کو. شہادت کا مطلب کیا؟ یعنی حاضر ہونا. یعنی تم نے رسول خدا کو نہیں دیکھا، حاضر ہو کر شہادت دے سکو رسول خدا کیسے تھے. ہم کو دیکھو، یہ ہے رسول خدا کا وجود. جو بھی اس شہزادے کی مظلومیت کو ولادت یا شہادت کے دن کم کرنے کے لیے کام کرے گا، جناب سیدہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ دعا کریں گے. یاد رکھیے اس بات کو. بہت عجیب مظلومیت ہے، یعنی عجیب مظلومیت ہے کہ عجیب طرح سے. اور میں ایک جگہ گیا، میں نے وہاں پہ کہا کہ یہ آپ کی مسجد کا نام، آپ نے مسجد رکھا امام باڑے کا نام امام حسن، تو یہ کیوں؟ تو کہنے والا جب ہم نے یہ جگہ خریدی بنائی تو ہم نے خاندان والوں نے مل کر اپنے پیسے سے بنائی، کسی سے مدد وغیرہ نہیں لی. تو ہم نے میٹنگ کی تو ہمارے گھر کے ایک ممبر کی طرف سے، اعضائے خانوادہ کی طرف سے، رکن خانوادہ کی طرف سے آیا کہ امام حسن کے نام پہ رکھو. تو ہم نے کہا کیوں؟ تو اس مومنہ نے کہا کہ بہت مظلوم اور بھولا بسرا امام ہے یہ سلام ہے واقعی اس مومنہ کی فکر کو. کہا کہ اچھا امام مجتبیٰ؟ کہا کہ نہیں، امام مجتبیٰ نہیں، امام حسن، کیونکہ یہ وہ نام ہے. یعنی ایک عام مومنہ اس حد تک معرفت ہو، نہ کوئی درس، نہ تدریس، نہ قم، نہ نجف، نہ کچھ. یہ جناب سیدہ کا لطف یقیناً کیسے ماں باپ نے تربیت کی ہوگی کہ خود بخود یہ ایک شعور آیا. امام حسن مجتبیٰ لمن کان لہ قلب. سوچنے سمجھنے کی طاقت چاہتے ہو، کان دھرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ شہید شہادت دو. شہادت کب آپ دیتے ہیں؟ گواہی جب آپ کسی چیز کو دیکھیں. رسول تمہارا کتنا اچھا تھا، کتنے پیارے انداز سے گفتگو کرتا تھا، کتنا نورانی تھا، کتنا بہترین اخلاق تھا، جو دیکھتا تھا پگھل جاتا تھا اخلاق کے ذریعے. رسول خدا کتنے ہی بڑے بہترین نرم انداز سے گفتگو کرتے تھے، کتنے رحم دل تھے. چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، آ کر رسول خدا سے درخواست کرتا تھا. کافر کو بھی رسول خدا کی محبت پر، رحمت پر یقین ہوتا تھا. مولانا ہم تو گواہی نہیں دے سکتے. شہید شہادت نہیں. امام مجتبیٰ فرما رہے ہیں بسات بچھائیے نا دروازے کے آگے، ہم کو دیکھ کر ہمارے نانا کی شہادت دو. دوسرا مرحلہ کس کا ہے؟ حضرت امام مجتبیٰ کے بعد امام سجاد. دیکھنا چاہتے ہو ہمارے نانا کا علم کیا تھا؟ صحیفہ سجادیہ پڑھو. دیکھنا چاہتے ہو ہمارے نانا نے گفتگو کرنے کا ڈھنگ کیسے سکھایا ہے؟ ابو حمزہ صومالی پڑھو. دیکھنا چاہتے ہو میرے نانا کا اخلاق کیا تھا؟ میری دعائے مکارم الاخلاق پڑھو. جب پورا مدینہ فسق و فجور میں ڈوبا ہوا تھا بنو امیہ کے زمانے میں، ہم نے صحیفہ سجادیہ تم کو دی. ہم سے بہتر کوئی ہے؟ اس کی صحیفہ سجادیہ لا کر دکھاؤ. علوم اسلامی بعد میں ترقی کریں گے، عرفاء آئیں گے، دراویشہ آئیں گے، فقہاء آئیں گے، مفسرین آئیں گے، تابعین آئیں گے، وہ اپنی تمام جوڑ توڑ کے باتیں کریں گے. کچھ فلسفہ ہندوستان سے آئے گا، کچھ یونان سے، کچھ روم سے، کچھ ادھر سے، کچھ ادھر سے، مل ملا کے باتیں آئیں گی. بڑی خوبصورت قسم کی شعراء کے کلام ترجمہ ہوں گے. جب جا کر آپ کو اور مجھ کو بات کرنے کی تمیز آئے گی. یہ ہے سید ساجدین، کس خوبصورت انداز سے دعائے صحیفہ سجادیہ بتلا کر چلے گئے. تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم رسول خدا کی گواہی کیسی دیں؟ دوسری قبر بقی میں قبر مطہر اس ہستی کی ہے جس نے وجود رسول خدا کو ہماری آنکھوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا. کس طرح سے؟ ابو حمزہ صومالی کے ذریعے، مکارم الاخلاق کے ذریعے، مناجات شعبانیہ کے ذریعے، صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے ذریعے. اور اس میں جب امام نے دعائیں مانگی صحیفہ سجادیہ میں 52 دعائیں ہیں، معمولی بات نہیں ہے. اس میں ایک تکراری جملہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ. اسی نعمت کا ذکر کیا کہ جس نعمت کو خدا نے تمام فرمایا. کس کا؟ اللہم فصل علی محمد وآلہ، فصل علی محمد وآلہ، فصل علی محمد وآلہ. اور اس کے بعد اگلی قبر کس کی ہے؟ حضرت امام باقر علیہ السلام کی. باقر العلوم.
بہت شکریہ، سلامت، بہت نوازش، معذرت چاہتا ہوں، لہٰذا ایک دفعہ اور درود پڑھ دیں۔ اس کے بعد حضرت باقر العلوم کی قبر۔ اب حضرت امام باقر علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو پھر روایات، احادیث، شاگردوں کی تربیت، مختصر ترین جملہ 2 جملوں میں جو توحید بیان کرے، یہ جناب سیدہ کی اولاد ہی کا کام ہے۔ کسی نے یہ دل و جگر ہے ہی نہیں کسی میں یہ کام کر سکے۔ اس کے لیے بڑی طہارت چاہیے، ہر نجاست کا ٹوکڑا پلندہ یہ بات کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا حضرت امام باقر نے جو 2 جملوں میں توحید کو سمیٹا، اور کبھی طویل خطبوں میں جب چاہیں یہ بات کو طویل کر دیں، جب چاہیں بات کو سمیٹ دیں۔ جذباتی گفتگو نہیں کر رہا، جملے موجود ہیں، لے کر آئیے، بیٹھیے، بات کیجیے، پھر اس کے بعد سمجھیے کہ 5ویں امام نے کس طرح سے توحید پر گفتگو کی ہے 2 جملوں میں۔ یہ ہے گھرانہ اہل بیت کا کہ جو بھی نکلے گا اس گھر سے سچ اور حق نکلے گا۔ یہاں سے اس کے علاوہ جو بھی ہے، اگر دنیا میں کہیں بھی کوئی چیز ملتی ہے تو انہی سے آگر چیک کروائیے، اس کی ویلیو، اس کی قیمت انہی کے ذریعے معلوم کروائیے۔ اور اس کے بعد جو فرمایا، اگلی قبر جو ہے بقی میں، حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے مناظرے ہیں توحید پر، امامت پر، وہ تمام کی تمام گفتگو جو امام نے کی۔ اور اس کے بعد شاگردوں کی کس طرح سے تربیت کی کہ دیکھو ہم تمہیں صرف جڑیں بتا رہے ہیں، جڑیں، روٹس، فقہی مسائل کی روٹس بتا رہے ہیں، بقیہ فقہ کو تم اس سے خود نکالو۔ ایک تو بات یہ کہ کون ہے جو کہہ سکے پوری فقہ سمیٹ دی ہے؟ کون ہے جو کہہ سکے؟ آپ کو کیا پتا امام صادق کہ کوئی چھپا رہ گیا ہو قانون میں قرآن؟ تو شاید امام کا جواب ہے 1400 برس تو ہو گئے ہیں، کیا تیر مار لیا میاں تم لوگوں نے؟ اگلے 14,000 برس تک بھی کوئی تیر مار لو تو پھر آنا اولاد سیدہ کے مقابلے پہ۔ اور پھر شاگردوں پر کتنا اعتماد ہے، علینا القاء الاصول وعلیکم التفرع، شاخیں تم نکالو۔ یہ اپنا رسول اللہ اعتماد ہے، پڑھے لکھے ہیں آپ کے شاگرد، فقہ کو خراب تو نہیں کر دیں گے، اپنی عقل کے مطابق تو نہیں چلیں گے۔ چھٹے امام کا یقیناً یہ جواب آئے گا۔ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اگر استاد ہم ہیں اور شاگردوں کی ذمہ داری ہم لے رہے ہیں تو پھر لا ينبغي التشکیک فیما یروی عنا ثقاتنا، خبردار شک مت کرنا ان چیزوں میں جو ہمارے سچے شاگردوں نے، ہمارے سچے راوی نے تم تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد اس بی بی کی قبر ہے، اب اس کی میں کیا کرامت نقل کروں کہ خداوند تبارک و تعالی آج مریم سے الہی فاطمہ بہتر بنے، بہر استقبال حیدر تیرے گھر میں در بنے۔ تو یہ مجھے ابھی یاد آیا، پڑھ کے نیت کر کے نہیں آیا تھا، اچانک یہ یاد آیا، اس سے بتا دیا آپ کو۔ تو وہ ہستی جس کے لیے معجزات کی ہیں، ایک بیٹا جو ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا، جناب امیر، پل صراط پر، جنت کی تقسیم پر، حوض کوثر پر، دعا ندبہ آپ سب پڑھتے ہیں، میں کیوں آپ کا وقت یہاں پہ ضائع کروں سرکار، یہ سب اپنی بات میں کہ دعا ندبہ پڑھتے ہیں، آپ جا کر پڑھ لیجیے جناب امیر کے فضائل۔ وَشِيعَتُكَ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُورٍ مُبْيَضَّةٍ وُجُوهُهُمْ حَوْلِي فِي الْجَنَّةِ، اے علی جنت میں تمہارے سچے چاہنے والے میرے اطراف میں اس طرح سے ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے، چہرے ان کے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ جس کے غلاموں کا یہ مرتبہ ہو جناب امیر کے، ایک تو بیٹا ایسا، پل صراط پر اس کی حکومت ہے، روح نکلتے وقت علی بن ابی طالب کی حکومت ہے، قبر کی پہلی رات جناب امیر کی حکومت ہے، جنت و جہنم کی تقسیم کے وقت ایک حکومت ہے۔ یہ ایک بیٹے کا تعارف ہے، ابھی جعفر طیار کا تعارف میں نہیں پیش کرنا چاہ رہا۔ اور اس کے بعد پوتوں کی بات کروں، میں بہو کی بات کروں، ایک بہو ہے سیدہ، ایک بہو ہے ایک بہو ہے ام البنین صلوات اللہ وسلام علیہ۔ یہ جس کے گھر کی بیٹیوں کی بات چھوڑیے، بہویں ایسی ہوں جس کی نوازیاں جناب زینب کبریٰ جیسی، جناب رقیہ، جناب سکینہ جیسی ہوں، اس بی بی کی قبر کی آپ کیا بات کریں گے؟ 4 امام، 4 پوتے پائے مبارک کے قریب محو استراحت ہیں۔ اور اس کے بعد اصحاب کی قبروں کا ذکر کیا، اور جو امہات المومنین ہیں ان کی قبریں۔ اور اب جب یہ ہے سلسلہ، سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کس طرح سے کیا گفتگو کرے، لیکن بقی کے عنوان سے لگتا ہے بقی سے ایک خاص تعلق ہے ان دونوں شہزادیوں کا ہماری، ایک تو خود جناب سیدہ اور دوسرے جناب ام البنین، کہ جو تاریخ میں واقعہ ملتا ہے۔ اب تاریخی لحاظ سے منزلت اور قدر و قیمت کس مقام پر، یہ تو امام جانے، لیکن جو تاریخ میں واقعہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ واپس آیا
تو جناب ام البنین نے بقی میں آتی اور قبریں بنا کر گریہ کرتی ہیں عجیب انداز سے. اور میں واقعات کو سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اور اس کے بعد آخر میں آ کر جو مرثیہ ملتا ہے کہ جناب ابو الفضل عباس سے مخاطب ہوتی. کب کا واقعہ ہے یہ شہادت ہو چکی ہے سید الشہداء کی اور قافلہ آ چکا ہے, لیکن یہ بی بی بقی میں جا کر عزاداری میں مصروف ہے. کس کی؟ جناب سید الشہداء کی. اور جو جملہ ملتا ہے ہمیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ بیٹا عباس, اگر مجھے بتایا گیا کہ تیرے دونوں ہاتھ بریدہ ہو گئے تھے, اگر تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تیرے قریب بھی کوئی آ نہ پاتا. میں جناب ام البنین سے ایک جملہ کہوں گا, بی بی آپ آتی ہیں 62 ہجری 63 ہجری, جب تک آپ کی رحلت ہو گئی, بقی میں آ کر آپ نے عزاداری کی. میں کہوں گا اے ام البنین, اسی بقی میں ایک اور بی بی بھی آتی تھی آج سے 50 برس پہلے, لیکن اس بی بی کی حالت یہ تھی کہ کیونکہ یہ کہا گیا کہ رات کو روئیں یا دن کو, تو بڑی مظلومیت کے ساتھ وہ بی بی اپنے دونوں کمسن بچوں کا ہاتھ پکڑ کر آتی. یہ بچے کون ہیں جن کا جناب سیدہ ہاتھ پکڑ کے آ رہی ہیں؟ یہ وہ بچے ہیں کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں کبھی پیدل چلنے نہیں دیا, آگے بڑھ کر آغوش میں اٹھا لیتے تھے. اور یہ سب آپ سن رہے ہیں نا, گریہ کر رہے ہیں, آپ کے نظروں میں وہ تمام مصائب آ رہے ہیں. میرا آپ سے ایک جملہ, ایک سوال ہے کہ آپ جو یہ سن کر گریہ کر رہے ہیں, ذرا اندازہ کیجئے جب آپ کے زمانے کا امام بقی میں مشرف ہوتا ہوگا اور امام زمانہ تشریف لاتے ہوں گے, ایک طرف امام حسن کی قبر کی زیارت, امام سجاد, امام باقر, امام صادق کی زیارت, یہ ان تمام قبروں کی جب زیارت کرتے ہوں گے, ایک دفعہ نگاہ امامت سے دیکھتے ہوں گے جناب ام البنین ماتم کر رہی ہیں, لیکن جب حضرت حجت کی توجہ جاتی ہوگی اپنی اس جدہ اور مادر گرامی جناب سیدہ کی طرف کہ حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کے لا رہی ہیں, عصر کو امیر المومنین لے کر جا رہے ہیں, کس تکلیف سے آتی تھیں, کس تکلیف سے شہزادی واپس جاتی تھی, میں کہوں گا مولا آپ کے دل کی کیا حالت ہوتی ہوگی, آپ کس کرب سے گزرتے